الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. محترم حاضرین، دروس مہمہ یعنی مسلمانوں کے لیے اہم اسباق، اس کتاب کے سلسلہ وار درس میں گزشتہ دروس میں ہم نے ایمان کی بنیادوں کو، قرآن کی بعض صورتوں کے بعد ایمان کی بنیاد اصل الاصول کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد دوسری شہادت اور گواہی محمد رسول اللہ سے متعلق معنی، مفہوم، تقاضے، شرائط، ان کی کچھ تفصیل پڑھی. اب اس کے بعد دین کی اس بنیاد کے بعد ایک مسلمان پر جو چیز لاگو یا فرض ہوتی ہے، اور جب ہر مسلمان پر کوئی چیز فرض ہے تو ہر مسلمان کے لیے اس کا سیکھنا اور جاننا بھی لازم ہے. یہ بالکل بدیہی بات ہے، ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ سے، ہم سے، مرد اور خواتین سے، سب سے کہا کہ نماز قائم کرو اور نماز کی اقامت ہم پر فرض ہے، تو جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا اور جاننا بھی خود بخود فرض ہو گیا. چنانچہ یہ کتاب اسی تناظر میں لکھی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جن باتوں کو جاننا ضروری ہے، دین کی موٹی بنیادی باتوں کو، ان کا تذکرہ کیا جائے اور سکھایا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں، محمد رسول اللہ کی بھی تقریباً لگ بھگ وہی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں کا تقاضا بھی یہ ہے، ان شرطوں کے تقاضے میں ان چیزوں کا سیکھنا، جاننا اور پھر اس پر عمل کرنا لازم آتا ہے. چنانچہ اگلی عبارت میں شیخ عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے قرآن کی جو صورتیں گزری، شہادتین کا معنی، مفہوم جو بیان کیا گیا، اس کے بعد جو سیکھنا اور جس کو بیان کرنا ضروری ہے ایک آدمی کے لیے. ہم ہر مسلمان کو یہاں طالب کہیں. طالب علم سے مراد صرف وہی نہیں جو مدارس میں یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان پر جب علم کا سیکھنا فرض ہے تو ہر مسلمان جتنا علم سیکھ رہا ہے اتنے علم کا طالب ہو گیا، طالب علم ہو گیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں کہ یہ فریضہ الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ درجہ رکھتا ہے. جس کی جس قدر فہم ہے، جس قدر ضرورت ہے، جس قدر سوجھ بوجھ ہے، اس اعتبار سے اس پر علم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے. ایک آدمی، جیسے میں نے کہا، شرک اور توحید ہر شخص کے لیے جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کر لیا. قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں. نماز سب پر فرض ہے تو سیکھنا بھی سب پر فرض ہے. زکوٰۃ کچھ لوگوں پر فرض ہے، کچھ پر نہیں ہوتی، تو جن پر فرض ہے اس کو ان کے لیے اس کے احکامات کا جاننا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی پر حج فرض ہو رہا ہے تو جب فرض ہو گیا یا حج کے لیے جا رہا ہے تو اب حج کے احکام و مسائل سیکھنا ضروری ہو گیا. ایک آدمی کو ابھی وہ فریضہ پیش نہیں آیا تو نہ بھی سیکھے تو چل جائے گا. ایسے ہی صلاحیت اور عدم صلاحیت، ایک آدمی کچھ مسائل کو سمجھ سکتا ہے، اس پر جو فرض ہوتا ہے وہ بات اس پر فرض نہیں ہوتی جو نہیں سمجھ سکتا. لیکن جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں یہ دین کی بنیاد ہے. کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم چیز نماز، اور اس کے بعد دیگر ارکان اسلام. چنانچہ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ پھر طالب علم کے سامنے اسلام کے 5 ارکان میں سے جو بقیہ ارکان ہیں بالترتیب، یہ میں کہہ رہا ہوں ترتیب وار، ان کو بیان کیا جائے. چنانچہ وہ ارکان، بقیہ ارکان کیا ہیں؟ پہلا الصلاۃ، نماز. دوسرا زکوٰۃ. تیسرا صوم رمضان. اور چوتھا حج بیت اللہ، جس کو اس کے سفر کی یا حج کے احکام و مناسک کی انجام دہی یا ادائیگی کی طاقت ہو، جو اس کے طرف راستے کی طاقت رکھے. من استطاع الیہ سبیلا. یہ 4 شہادتین کے بعد ہے. اسلام کی پہلی بنیاد شہادتین ہم نے وہ پڑھا. اب اس کے بعد ارکان ایمان کی بات ہے. شیخ عبد الرزاق
اس کی شرح کرتے ہوئے پہلے ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں کہ ارکان اسلام کو بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے اور بہت معمولی قسم کے چند احکامات کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے تفصیلی احکامات کے لیے ایک دفتر چاہیے، اور ہم دواوین اسلام یعنی جن کو حدیث کی کتابیں کہتے ہیں، اسلام کے دیوان کہلاتے ہیں جو دفاتر، اس میں دیکھتے ہیں کہ نماز اور نماز سے متعلقہ امور پر ایک لمبے چوڑے ابواب اور کتابیں مشتمل ہے۔ اس کی شرائط میں طہارت کا باب آ جاتا ہے، ستر پوشی کا، لباس کا باب آ جاتا ہے، شرائط کا، اور پھر تقاضوں کا، پھر اس کے فرائض، اس کے سنن، مستحبات، نماز کے اوقات، اس کی رکعات اور دیگر بہت سارے امور، اہتمام کے ساتھ، اور شریعت نے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ اس سے خود اس کی اہمیت واضح ہے، کہاں آپ کو انگلی ہلانی ہے، کون سی حرکت کب کرنی ہے، ساری تفصیلات، سطر اور لباس کے احکامات، جگہ کے احکامات جہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے، جماعت کے احکامات، انفرادی نماز، خواتین اور مردوں میں اگر کچھ تھوڑا موڑا فرق ہے، کچھ تو ہے کچھ نہیں ہے جس کو لوگ بنا لیے ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ خود اس کی اہمیت کو بتاتی ہے۔ چنانچہ یہاں شیخ نے کہا کہ نماز کی کچھ تفصیل اور اس کی اہمیت کے ساتھ کچھ احکامات کا ذکر کریں۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں فالصلاۃ ہی الرکن الثانی من ارکان الاسلام، چنانچہ نماز ارکان اسلام میں سے رکن، جس کے اوپر عمارت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ رکن اگر رکن نہیں ہے تو عمارت یا اس کی اصل ڈھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم رکن، دوسرا رکن نماز ہے۔ پہلا رکن شہادتین تھا، یہ دوسرا رکن ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہمیت کی چیز نماز ہے۔ یہ اس سے بھی ظاہر ہے، اور یہ بات دلائل سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ بخاری مسلم میں حضرت معاذ بن جبل والی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گورنر اور مبلغ داعی بنا کر، اللہ کے رسول علماء کو داعی بناتے تھے، جاہل لوگ دعوت نہیں دیتے تھے، تو علماء کو بھیجتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے تھے۔ ان کو داعی بنا کر بھیجنے لگے تو آپ نے نصیحت کی۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت ہی زبردست اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اِنَّکَ تَأْتِی قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کہ تم اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، ان کے پاس پہنچ رہے ہو، لہذا اہل کتاب کے پاس جب جاؤ گے تو سب سے پہلی چیز جس کی دعوت تم ان کو دو گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں ہے الا ان یوحد اللہ، اس بات کی طرف دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، یعنی توحید کی دعوت دینا، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اہل کتاب ہیں لیکن اس کا مطلب وہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، کفر میں ہیں، شرک میں ہیں، تو جن کے پاس کفر اور شرک ہوگا انہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اس کے فضائل نہیں بتائے جائیں گے۔ اگر شرک ہے تو دعوت کا پہلا اصول کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی۔ آج اس اصول کو میں بہت ہی واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، برا نہ لگے، اصول کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں بہت سارے لوگ بہت سے کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا، اور معلوم نہیں کیا کیا ان کے پروگرام، منصوبے، نصب العین بنا رکھے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کا یہ سلسلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور اس چیز کو آج جو جماعت من حیث المنہج اصول اختیار کرتی ہے وہ اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں۔ توحید سب سے پہلے دعوت دی جائے، شرک ہے اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، اگر کہیں شرک ہے تو شرک سے آنکھ بند کر کے اس کو نہ چھیڑتے ہوئے دوسرے احکامات بتائے جائیں، اتحاد و اتفاق کی بات کی جائے، یا پھر فضائل بتائے جائیں، اور کوئی مسئلہ بتایا جائے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ فطری اصولی طریقہ بھی نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو اتحاد و اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد شرک اور بدعت ہی ہے، اس کو جب تک آپ صاف نہیں کرو گے اتحاد کیسے ہوگا؟ صراط مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے، توحید اور اتباع والا۔
جو توحید سے ہٹا، جو اتباع سے ہٹ کے بدعت میں پڑا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اب صراط مستقیم سے جو ہٹ گیا ہے، آپ اس سے یہ کہیں کہ اتحاد ہوگا، وہ بدعت پہ رہے، ہم سنت پر رہیں، تو بدعتی اگر بدعت پر ہے تو آپ کا ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی بدعت کو رد کریں، اس کی اصلاح کریں، نشاندہی کریں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہی تقاضا ہے، اور جب آپ یہ انجام دیں گے تو ان کو برا لگے گا، اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بدعت پر ہم راضی رہ کے ان سے اتحاد کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی توحید کی، اور محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی اتباع کی۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ اخلاص بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، متابعت رسول اس کی دوسری بنیاد ہے اسلام کی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے، اور اخلاص کی ضد شرک ہے۔ اگر کوئی شرک اختیار کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اگر کوئی بدعت اختیار کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف ہے۔ اب جب اس کو صحیح کر لیں گے تو اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قوم جس کے پاس تم جا رہے ہو، اہل کتاب، اگر وہ تمہاری بات اس معاملے میں مان لے، یعنی توحید و رسالت کو قبول کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیں، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ تو پھر انہیں یہ بتانا، فَأَخْبِرْهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ، انہیں بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں ان پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دعوت جب دی جائے گی تو سب سے اہم چیز کی سب سے پہلے دعوت دی جائے گی، اور سب سے اہم توحید ہے، توحید کے بعد رسالت ہے۔ اس کو جب مان لیں گے تو ان دونوں کے ماننے کے بعد سب سے اہم دین کے سارے احکامات میں، فرائض میں سب سے اہم نماز ہے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ دوسرے نمبر پر ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں بتانا کہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعدد مسائل نکالے۔ اس میں یہ بھی کہا کہ دعوت کا کام، تعلیم و تربیت تدریجاً ہوگی، اکٹھا نہیں انڈیلا جائے گا کہ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں، اس کو دین سکھانے بیٹھ رہے ہیں تو پوری کی پوری تعلیمات یا دین کے سارے اسباق ایک ہی 2 دن میں دینے کی کوشش کریں۔ یہ دروس اور یہ نصاب تعلیم یا تعلیم کا سلسلہ اسی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کیا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو۔ تو پہلے ایک چیز بتائی جائے، ساری چیزیں نہیں، وہ مان لیں تو پھر دوسرا سبق دیا جائے۔ پہلے کون سی چیز دی جائے گی؟ سب سے اہم، اور سب سے اہم توحید و رسالت ہے۔ پھر جب یہ مان لیں تو اللہ کے رسول نے کہا 5 وقت کی نمازیں جو دن و رات میں فرض ہے، جب یہ مان لیں اسی حدیث میں ہے کہ پھر یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء اور محتاجین میں تقسیم کی جائے گی، یعنی مسلمانوں میں۔ یہ حدیث معاذ کا میں نے صرف اشارہ اس لیے کیا کہ اس حدیث میں بالکل واضح انداز میں معلوم ہوتا ہے دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت میں کہ نماز کا دوسرا نمبر ہے، اور نماز کی اہمیت دوسرے تمام احکام و مسائل اور ارکان سے بڑھ کر ہے، شہادتین کے بعد سب سے اہم فریضہ۔ چنانچہ شیخ نے کہا وہی اعظم مبانی ہے بعد التوحید، توحید کے بعد نماز اسلام کی بنیادوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ وہو البرہان لصدق ایمان الشخص، اور کسی مسلمان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو اس کے سچے مسلمان ہونے کی ایک جیتی جاگتی علامت یا دلیل اس کا نماز کا پابندی کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عندما ذکرت عندہ الصلاۃ، جب آپ کے پاس، آپ کے سامنے نماز کا ذکر کیا گیا۔ یہ احمد، دارمی، بیہقی، ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، شیخ ابن باز نے اسے حسن کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز پر کی محافظت کرے، اس کی حفاظت پابندی کے ساتھ، اس کا خیال کر کے جو اس کی محافظت کرے گا، کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، یہ اس کے لیے نور ہوگی، نور روشنی جس کے ذریعے سے چیزیں صحیح صحیح صاف صاف نظر آتی ہے۔ اندھیرا ہو جائے تو آدمی کو گڑھا اور سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آتا، راستہ اور پگڈنڈی یا پھر
کیچڑ کھڈا نظر نہیں آتا. تو نماز نور ہے، انسان کو روشنی دیتی ہے، صحیح راستے پہ چلنے کا مادہ پیدا کرتی ہے گویا، اور اس کو گویا شعور عطا کرتی ہے. وہ برہان، اور برہان ہے یعنی دلیل ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس ایمان کے آدمی کی ایمان کی سچائی کی دلیل ہے، برہان ہے، واضح نشانی ہے. اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں رکھتا، اس کے پاس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے. آگے اس کی بحث آئے گی. وَنِجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے. الٹا معنی یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کی نجات کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہوگا. چنانچہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو شخص اس کی محافظت نہیں کرتا نماز کی، لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہے، اور نہ ہی نجات اور بچاؤ کا معاملہ ہوگا. وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء نے اس پر بحث کی، علامہ ابن قیم نے غالباً ذکر کیا ہے کہ یہ بے نمازی کے لیے، صلاۃ نہ پڑھنے والے یا پابندی نہ کرنے والے کے لیے، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی کہ وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یہ مشہور نام ہے. انبیاء کے مقابل میں کفر کے سرداروں میں سے کچھ نام ہے یہ، تو ان کے ساتھ ہوگا. وہ کتنی بڑی وعید ہے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہماری خواہش یہ ہونا چاہیے کہ نجات پائیں، اور ہمارا حشر قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین، ایمان رکھنے والے نیک صالح لوگوں، اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو. اور یہ کون ہیں؟ دشمنان دین، دشمنان رسول. قارون تو کیا مناسبت ہے؟ ایک اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھیے، قارون کو اللہ نے خوب دولت سے نوازا، بڑا مالدار. تو اب اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے کہ نماز چھوڑ رہا ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ یہ ہو کہ بہت مالدار ہے، امیر ہے، اپنے دولت اور پیسے کے تکبر میں اسے نماز کے لیے فرصت نہیں مل رہی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھ رہا ہے کہ کیا میں مسجد میں جاؤں، کیا نماز پڑھوں بار بار. ہاں، تو وہ اپنی دولت کے نشے میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا. تو جو ایسا ہے وہ قارون کے ساتھ ہوگا. وہ فرعون جسے حکومت اور طاقت ملی تھی، اب کوئی حکومت اور اقتدار کے نشے میں ہے. فرعون بہت اونچائی پہ تھا. ہاں، ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سے بھی اقتدار پہ ہے اور اس اقتدار کے نشے میں وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں، تکبر آ گیا، فرعونیت آ گئی. ہاں، کہ لوگ میری سنیں، میں لوگوں کی کیوں سنوں. فرعون نے کہا تھا میں رب اعلیٰ ہوں. ہاں، اس کو جیسی طاقت ملی ہے ویسے وہ چاہتا ہے کہ میری بات لوگ مانیں، میں جو کہوں وہ قبول کریں. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو جو شخص فرعون کے جیسا ہے، حکومت، قیادت، اقتدار کے نشے میں چور ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا اور اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا. حکومت والا آدمی، کوئی اقتدار والا ہے، حاکم ہے. تیسرا، حامان، یہ وزیر تھا. تو کوئی وزیر ہو، سیاستداں ہو، یا کوئی امیر کبیر بادشاہ یا حاکم کا ماتحت رہنے کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میں تو اتنا بڑا سرکاری آفیسر ہوں اور ایسا پوسٹ پر ہوں، سرکاری ملازمت میں ہوں، اپنی پوسٹ اور نوکری کے چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا، اس میں مشغول رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے. تو ایسا شخص حامان کے ساتھ ہوگا. حامان فرعون کا وزیر تھا. ہاں، اور کہتے ہیں ابی بن خلف یہ تاجر آدمی تھا، روپیہ پیسہ کمانے والا. تو کوئی شخص تاجر ہے، اپنے کمانے دمانے میں، اب وہ ملازم ہے، تاجر ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں وہ شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ الگ الگ کیٹیگری ان کی ہے جنہوں نے اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کو قبول نہیں کیا یا دین کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے حق کو اور اللہ کو نہیں پہچانا، تو اسلام قبول ہی نہیں کیا. ایسے لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. چنانچہ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد شیخ نے کہا فالصلاۃ برہان، چنانچہ نماز برہان ہے، صلاۃ برہان ہے یعنی دلیل ہے، یعنی شاہد و دلیل علی صدق ایمان الشخص، یعنی آدمی کے ایمان کی سچائی پر شاہد، گواہ اور دلیل ہے.
یہ ثبوت ہے کہ وہ شخص مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اور زکوٰۃ اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے صرف اتنا ہی ذکر کیا واقام الصلاۃ، تو ایمان اللہ پر، آخرت پر، اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی یہ علامت بتائی کہ جو ایسا ہے وہی جو ہے، یعنی جو ایمان والا ہے، جو مسجد کو آباد وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہے اور جو نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ گویا اگر ایک شخص کے اندر یہ نماز کا اقامت نہیں ہے تو مسجد آباد کرنے والوں میں وہ نہیں ہے۔ ترمذی کی حسن درجے کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد یہی آیت پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، جب آدمی کو تم دیکھو کہ وہ مسجدوں میں آنا اس کا معمول ہے، اعتاد و عادت ہونا، اور عاد یعود بار بار لوٹ کر آنا، مطلب وہ مسجدوں میں بار بار لوٹ کے آتا ہے، بار بار نماز ادا کرتا ہے جماعت میں اور جماعت کے اوقات میں۔ تو جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ نماز کا عادی ہے، مسجدوں میں کا عادی ہے، یعنی مسجدوں میں معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کا ایمان اسے مسجدوں سے جوڑے رکھا ہے۔ ہاں، اس کا ایمان اس کو مسجد سے جوڑ رہا ہے۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا کہ ایک آدمی کا مسجد سے رشتہ کمزور ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان کم ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یا راوی نے پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو قریب ہے یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اہمیت کے بہت سی روایتیں ہیں۔ یہاں صرف ایک روایت کا شیخ نے ذکر کیا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے، یعنی کافروں کے درمیان، بعض دوسری روایت میں ہے کہ جو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز حد ہے، وہ کافر کے اور ہمارے درمیان، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ ایک حدیث ہے۔ اور یہاں ہے کہ وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے بیچ ہے وہ نماز ہے، چنانچہ جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اب اس پر ایک لمبی چوڑی بحث کی جا سکتی ہے۔ گویا سب سے پہلی بات کہ کافروں میں اور مسلمانوں میں یہ عہد اور فرق کرنے والی چیز قرار دے، مطلب ایک مسلمان اور کافر کے اندر حد فاصل، مانع، رکاوٹ، دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اپنے اور کافروں کے بیچ کے فرق کرنے والی، الگ کرنے والی چیز کو اس نے ختم کر دیا، اب وہ دونوں گھل مل گئے، دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل بچی ہی نہیں۔ تو نماز ہے جو دونوں کے درمیان تفریق کرتی ہے، دونوں کو الگ کرتی ہے۔ اب حدیث میں بھی ہے کہ اس نے کفر کیا، اور دوسری روایتیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو اس پر اہل علم نے بڑی بحث کی ہے کہ کیا یہ کفر حقیقی ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض مانتا ہی نہیں، تو وہ بالاتفاق بلا کسی اختلاف کے تمام مسلمان علماء کے نزدیک سلف و خلف میں وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو سستی، کاہلی اور غفلت کی بنیاد پر نماز ترک کرتا ہے۔ اب اس میں بھی لوگوں نے دو کیٹیگری کی کہ کچھ پڑھتا ہے کچھ چھوڑتا ہے، اور ایک ہے کہ چھوڑتا ہے، جیسے جمعہ پڑھ لیا، مستقل چھوڑ رہا ہے 5 وقت کی نماز مثال کے طور پہ۔ تو جو مستقل چھوڑ رہا ہے اس کو اکثر بیشتر حنبلی علماء اور بعض سلفی علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ بعض لوگ اس میں اور اس میں فرق کرتے ہیں کہ ایک انکار کرنے والا الگ ہے، ایک شخص انکار نہیں کرتا لیکن وہ نماز سستی، کاہلی کی وجہ سے پابندی نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، تو یہ کفر تو ہے لیکن یہ کفر عملی ہے، یہ کفر کا وہ درجہ نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کفر عملی ہے، ایسے لوگوں کو قید کر کے جو ہے روز مارا جائے گا،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ اس کو روز کوڑے مارے جائیں گے، اور امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے حداً۔ اگر نماز کا تارک ہے، قاضی نے اس کو سمجھایا بجھایا اور نہیں مانتا مسلمان ہونے کے باوجود، تو بعد میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن قتل کی وجہ وہ مرتد ہونا نہیں بولتے، بلکہ یہ کہتے ہیں، بڑا زبردست استدلال کیا ہے، کہ جس طرح سے شرک کے بعد توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہے، اسی طرح شرک کے بعد، جب توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز ہوئی، تو توحید کی جو ضد ہے شرک ہے، سب سے بڑا گناہ وہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہوگا۔ جب توحید کے بعد نماز سب سے اہم ہے اور توحید کی ضد سب سے بڑا گناہ ہے، تو توحید کی ضد کے بعد یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ فرض نماز کا ترک کرنا۔ یہ امام شافعی کا استدلال ہے، امام شافعی یا امام مالک کا، تو وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہوگی۔ بہرحال بہت سارے علماء اس کے قتل کے قائل ہیں، دوسرے علماء یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دیگر گناہ کبیرہ کا معاملہ الگ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو آدمی فاسق و فاجر تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بارے میں خصوصی دلیلیں موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات بھی مروی ہے روایتوں میں کہ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو منافقین کے تعلق سے پہچان اور کفر کی پہچان یہ مانتے تھے کہ نماز کوئی چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ تو ان اقوال اور ان کچھ دلیلوں کی بنیاد پر حنابلہ اور ان کی موافقت میں آج سعودی عرب کے بہت سارے علماء اسی کے قائل ہیں، اور حکومت کا گویا اسی پر عمل ہے سعودی عرب میں، کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، اس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کو کافر مانا جائے گا۔ اگر وہ شخص مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں اس پر عمل ہے آج، کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بے نمازی تھا تو گورنمنٹ اس کی تدفین کا انتظام نہیں کرتی، گھر کے لوگوں کو بلاتی ہے کہ اس کو لے جاؤ کسی کھڈے میں ڈال دو، مسلمانوں کے قبرستان میں یہ دفن نہیں ہوگا۔ اہل علم نے کہا کہ ایسے شخص سے ایک مسلمان خاتون اگر بیاہی گئی ہے تو اسے طلاق لے لینا چاہیے، خلا لے لینا چاہیے، ذمہ دار کو ولی کو اس سے الگ کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کھانے نمک ادرک لہسن اور دوسری فالتو غیر ضروری چیزوں پر طلاق ہوتا ہے، خلا ہوتے ہیں، نماز کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، ہونا چاہیے اس پر۔ ہونے لگے گا تو ہمارے ہاں بے نمازی کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں، کہ بے نمازی کے ساتھ ہماری بچی رہے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بچے جو پیدا ہوں گے تو وہ بے دین رہیں گے۔ ہاں، ان کی جو ہے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ بے نمازی گھر میں اللہ کا عذاب اور نحوست یا بے برکتی رہنا ہی رہنا ہے، دیگر کتنے بھی دولت ہو دوسری چیزیں ہوں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، پہچان ہے، یہ برہان ہے۔ حدیث نے کہا کہ یہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور جب یہی پہچان نہیں ہے تو اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں دیکھی جاتی ہے، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، بے نمازی ہے چل جائے گا، شرابی ہے چل جائے گا، جواری ہے، دولت والا ہے نا، سرکاری نوکری والا ہے، اور اگر امام مسجد ہے، مولوی ہے تو نہیں چلے گا، نمازی ہے، دیندار ہے، توحید والا ہے، دولت نہیں ہے۔ ہاں، تو کوئی آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک ہم منہ سے نہ بولیں، زبان سے نہ بولیں، ہمارا عمل بولتا ہے کہ ہم کس بات کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو یا دنیا کو۔ ہاں، اور جب اس بنیاد کو دنیا کو ترجیح دے کے ہم معاملات کرتے ہیں اور پریشانیاں مصیبتیں تکالیف جب آتی ہیں، اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں رونما ہوتا ہے تو ہم روتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ جب ہم نے دین پر عمل ہی نہیں کیا تو اچھے نتائج کی امید، لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کی تقدیر ہمارے تعلق سے ایسے کیسے ہے۔ غور نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے اپنے آپ کا کہ ہمارے اعمال کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ سلف کا یہی طریقہ تھا۔ تو بہرحال نماز کی یہ بڑی عظیم الشان حیثیت ہے، اور یہ بات تو طے ہے کہ آپ اس کو یہ اسلام سے خارج والا ہونے والا کفر بھی نہ بھی مانے تو کفر تو ہے، کفر عملی یا کم درجے کا کفر، ہاں، جو حدیث کہہ رہی ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ علماء کی ایک جماعت یہی کہتی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء نے بہت زبردست دلائل دیے ہیں اس بات پر کہ اگر ایک آدمی پابند برابر نماز کا تارک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا۔ ہاں، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی طرح اس کا بھی شمار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو دونوں میں سے آپ جس مسلک کو بھی مانتے ہیں، یہ بات تو واضح ہے کہ نماز کی انتہائی سخت اور زبردست اہمیت ہے، اور اس میں کسی بھی طرح سے کوتاہی نہیں برتنا چاہیے۔ سعودی عرب میں اس پابندی کا نتیجہ اگر آج آپ دیکھیں گے، ہاں، مشاہدہ کریں گے، ہم لوگوں نے تھوڑا موڑا مشاہدہ کیا ہے
کہ کوئی کیسا بھی شخص ہو، کتنا بڑا بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھتا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، ہر شخص کی مسجد میں، کی کار میں، گاڑی میں بھی جا نماز ضرور ہوتا ہے۔ جنگل میں بھی اگر اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ بعد میں پڑھ لوں گا، دیر کروں گا، نہیں، فوراً اول وقت میں اگر مسجد نہیں مل رہی ہے تو جہاں موقع مل رہا ہے گاڑی لگا کے جنگل میں اور جا نماز بچھا کے سترا لگا کے نماز پڑھ لے گا۔ وہاں ہر پیٹرول پمپ کے ساتھ مسجد ہوتی ہے، اور نماز کی زبردست پابندی آپ وہاں دیکھیں گے، پائیں گے۔ ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں مظاہرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ان کی دینداری زبردست ہے۔ بہرحال وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس شخص نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ آگے شیخ نے کہا وَشَأْنُ الصَّلَاةِ فِي دِينِ اللَّهِ تبارک و تعالی شأن عظیم، نماز کی شان اور حیثیت اللہ کے دین میں بہت اونچی ہے اور بڑی حیثیت ہے۔ اور کیسے؟ وَهِيَ اول ما يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں، جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس اور سوال ہوگا۔ جان کے بارے میں وہ بندوں کے حقوق میں ہوگا، توحید پر ایمان لانے کے بعد بندوں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا اللہ کے حقوق کے سلسلے میں وہ نماز ہے، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں قتل۔ تو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن قُبِلَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ قبول کر لیا گیا تو وہ شخص، اس کی نماز قبول کر لی گئی تو وہ فلاح پا گیا، نجاح اور کامیابی پا گیا۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر یہ رد کر دی گئی، یعنی نمازیں قبول نہیں ہوئی یا نمازیں نہیں ہیں، تو فقد خاب و خسرہ، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ یہ جو بات شیخ نے کہی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں، جو ترمذی نسائی کی ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ یہ نماز دیکھی جائے گی کہ سب سے پہلے نماز دیکھو۔ نماز میں اگر فرض نمازوں میں کوئی کمی ہے تو دیکھا جائے گا کہ نفل ہے تو اس کمی کو پورا کیا جائے سنن و نوافل سے، اور اگر یہاں فیل ہو گیا، یہاں کامیاب ہوا تو بندہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ قرآن مجید میں بہت سارے نصوص آئے ہیں جو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی نصوص ہیں جو کہتی ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ مومنوں کی صفت بتائی، مومن مردوں اور عورتوں کی، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ اہل ایمان کی تفصیل شروعات میں سورہ بقرہ میں دیکھیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو یہ مومنوں کی پہچان بتائی گئی، اقامت صلاۃ۔ اور قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت اور اس جیسی متعدد آیات جگہ جگہ موجود ہیں، تکرار کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصوص میں، قرآن مجید میں وضاحت سے صاف صاف نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے، اس کی محافظت کا حکم دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، آ رہی ہے آیت اس کی کہ اس کی حفاظت کی جائے، پابندی کی جائے، اور اس کے اوقات پر توجہ دی جائے، اور اس سلسلے میں سہو سے، غفلت سے بچا جائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، سہو اور کوتاہی برتتے ہیں۔ تو سوچئے کہ نماز پڑھنے والے سہو برت رہے تو ان کے لیے ویل ہے، جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا ہوگا، تو اور زیادہ سنگین گناہ ہوا۔ والتفریط فیہا، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ اس میں کوتاہی کی جائے، واضاعتہا، اور اس کو ضائع کیا جائے۔ یہ جو جملے بیان کیے اب اس پہ چند دلیلیں دی ہیں آگے نماز کے متعلق، یہ چند احکامات۔ اللہ مثال کے طور پہ ان احکامات میں سے، قرآن کی آیات میں سے چند آیتوں کو نقل کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی محافظت کرو، اچھی طریقے سے اس کی حفاظت۔ حفاظت میں کیا معنی آتا ہے؟ یعنی اس پر توجہ ہونی چاہیے، اس پر آپ اس کو لائٹلی نہ لیں، ہاں دیکھا جائے گا، پڑھ لیں گے بعد میں۔
اگر آپ کا مزاج اس طرح ہے تو نماز کی محافظت آپ نہیں کر رہے ہیں. محافظت آپ کو فکر ہونی چاہیے. ہاں وقت وقت جیسے ہی آیا فوراً پڑھ لی جائے. ہاں وقت نکل نہ جائے, دیر نہ کی جائے, بلا وجہ کوتاہی نہ کیا جائے. اگر کوئی شرعی عذر ہے تو الگ بات. ہاں تو نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ, اور درمیان والی نماز, اس کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں لیکن حدیث سے ثابت ہے. غزوہ خندق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر ناراض ہو کر بددعا دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صلاۃ وسطیٰ سے ہم کو غافل رکھا, دیر کرنے پر مجبور کیا, یعنی عصر کی نماز کو وہاں صلاۃ وسطیٰ کہا. تو نمازوں کی محافظت کرو, اور خاص طور سے عصر کی نماز. گویا فرض نماز ہے تو سب کے سب اہم ہیں ہی, اس میں عصر کی مزید اہمیت ہو گئی. وقوموا للہ قانتین, اور فرما برداری کرتے ہوئے, ہاں ادب و لحاظ سے فرما برداری کرتے ہوئے قنوت کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یعنی اللہ کے لیے قیام کرو. تو قیام نماز کا ایک رکن ہے, اس لیے کہ نماز کی جگہ یہاں قوموا کہا گیا. بہرحال اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہوتے رہو. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہاں اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ اقیمو, اللہ کے رسول یہاں یہ نہیں کہا صلوا الصلوات, نماز پڑھو. یہ کہا گیا نمازوں کو قائم کرو. اور اقامت صلاۃ میں یہ سارے معنی داخل ہیں جو بیان کیے گئے کہ اس کے شروط کی, اس کے احکام کی, اس کے اوقات کی پابندی کی جائے, اس کی محافظت کی جائے. ہاں اس کے دیگر سنن و نوافل اور متعلقہ امور کا بھرپور جتنا آپ لحاظ رکھ سکتے ہیں لحاظ رکھیں. ہاں فی اکثر موضع من کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے متعدد مقامات پر یہ جملہ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً نماز مومنوں پر متعین وقتوں پر فرض ہے, طے شدہ وقت پر فرض ہے. اب یہ دیکھیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ایک ایک آیت کے سلسلے میں ضمنی طور سے تفصیلات میں جا سکتے ہیں. مقرر اوقات میں نماز فرض ہے. اب اگر آپ ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں پڑھتے ہیں تو پھر یہ گویا اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کیا ہے آپ اس کو ضائع کر رہے ہو, غیر ضروری بنا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی باقاعدہ نماز معراج میں فرض ہوئی, اس سے پہلے بھی فرض تھی لیکن تفصیل کے ساتھ معراج میں ہوئی, اس تفصیل میں نہیں جاتا. اور روایتوں میں ہے کہ معراج سے جس روز آپ جب لوٹے دوسرے ہی دن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھائی حضرت جبرائیل نے اپنی امامت میں. حضرت جبرائیل امام ہیں اور آپ اللہ کے رسول مقتدی. اب اس کے بعد آپ پہلے دن اول وقت میں پڑھایا, اور اس کی تفصیل ہے کہ غلس میں فجر کی نماز طلوع صبح صادق ہوا ویسے ہی, ہاں, اور جیسے ہی زوال ہوا اس وقت ظہر کی نماز پڑھائی. سورج جب ایک مثل پر پہنچا ویسے ہی عصر پڑھا دی, ہر چیز اس کے برابر ہو جائے اپنے جسامت کے. غروب آفتاب کے بعد فوراً مغرب پڑھائی, اور پھر شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء پڑھائی. پھر دوسرے دن یہی 5 نمازیں تھوڑا سا دیر کر کے پڑھائی, اسفار ہوتے ہوتے فجر پڑھائی, ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھائی. اس میں تفصیل ہے, ایک ہر چیز کا سایہ مثل ہونے سے پہلے تک, اور ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے اس وقت عصر کی پڑھائی. مغرب کی پہلے وقت کے بس وہی اسی وقت میں پڑھائی, گویا اس کا وقت مؤثر زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز نصف لیل یا ثلث لیل تک پڑھائی, ثلث لیل غالباً حدیث میں. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا الوقت بین ہذین, کہ نماز کے اوقات ان دونوں کے درمیان ہے جو ہم نے پہلے دن اور دوسرے دن پڑھی, یہ ہر نماز کا وقت ہے. غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر پریکٹیکل کر کے بتوایا. یہاں ایک بات اور بھی ملحوظ کیجئے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب وقت بتا رہے ہیں تو نماز پریکٹیکل پڑھانے کی کیا ضرورت پیش آئی, مطلب نماز کا طریقہ بھی بتایا. تو جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وہ جبرائیل علیہ السلام نے بتائی, پڑھ کر بتائی, اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی وہ اللہ نے بتائی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کی نماز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی کہیں انگلی ہلانا ثابت ہے تو ہم کو دوسروں کے مقابلے میں کوئی کتنا بھی بڑا انسان آ جائے, امام آ جائے, پیر آ جائے, فلاں آ جائے, ڈھیما آ جائے, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, اس کے مقابلے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کی بات کو نہیں مان سکتے. ایک مومن ایسا ہی ہونا چاہیے اور ہوگا, کیونکہ آپ نے صحابہ کرام سے نماز سکھانے کے بعد جنہوں نے 20 دن تک رہ کر نماز
دین کو سیکھا تھا. حضرت مالک بن حویرث یا کون صحابی ہیں جو نوجوان لوگ آئے تھے, بخاری کی روایت ہے, تو جب گھر جانے لگے تو آپ نے ان کو تلقین کی نماز ایسے پڑھو ایسے پڑھو, اور کہا سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز کو ویسے ہی پڑھنا. کئی باتوں میں سے بیچ میں ایک یہ ہے, تم نماز کو ویسے ہی پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے. اب آج اگر پوچھیں تو مسلمانوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں, ہم حدیث کہاں سمجھ سکتے ہیں, ہاں ہم حنفی مسلک کے ہیں تو امام حنیفہ کے طریقے سے پڑھیں گے, ہم شافعی ہیں, ہم حنبلی ہیں, ہم مالکی ہیں, تو جس امام کی طرف نسبت ہے اس کے طریقے سے پڑھیں گے. حدیث نہیں سمجھ سکتے, امام حنیفہ کی کتاب سمجھ سکتے ہیں, فقہ سمجھ سکتے ہیں, نہیں, ہم نہیں سمجھتے, ہمارے علماء. تو جب علماء ہیں تو عالم لوگ کیسے نہیں سمجھ سکتے حدیث کو؟ امام حنیفہ کی کتابیں فقہیات یا ان سے اس مسلک کی لکھی گئی کتابیں جو قرآن حدیث سے مشکل ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے, تو پھر عالم کیسے ہیں؟ اگر وہ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو عالم نہیں ہیں. مقلد بولتے ہیں نا کہ ہم عالم نہیں ہیں, تو آپ عالم نہیں ہیں تو ان سے پوچھو ہی مت جو عالم نہیں ہیں. عالم کون ہے؟ جو قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں, ان سے پوچھو. جاہل سے پوچھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ان سے پوچھو, اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے. اور یہ کہنا کہ ہم نہیں سمجھ سکتے, بعض خفیف یا دقیق مسائل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ بات, جیسے وراثت کا یہ مسئلہ ہے, ہاں سود بیاج کا, یا پھر نماز میں سجدہ سہو کے سلسلے میں یہ کنڈیشن ہو جائے, وہ کنڈیشن ہو جائے, ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, وہاں علماء بھی چکرا سکتے ہیں بعض کنڈیشنوں میں. تو جو چیز دقت والی ہے اس کو سمجھ لیا. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عبداللہ ابن عمر کی, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد حدیث کی جتنی کتابیں ہیں, شاید کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ حدیث نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے, پھر رکوع میں جاتے وقت, پھر رکوع سے اٹھتے وقت ویسے ہی اٹھاتے, اور ان دونوں ہاتھوں کو سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے. اس کا عربی ورژن پڑھیے, ترجمہ پڑھیے, اور جس زبان میں آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں اس میں ترجمہ کیجئے. ہم یہاں اردو میں بولتے ہیں, میں نے ابھی ترجمہ کیا یا مفہوم بتایا. اور دنیا کے کسی بھی جاہل سے جاہل آدمی کو لائیے اور پوچھئے کہ میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے کرتے تھے, کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ اس میں حدیث سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر ایک حنفی عالم کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارے امام نہیں کرتے تھے, ہم نہیں کریں گے, وہ سمجھ میں آ گیا, حدیث سمجھ میں نہیں آئی. کتنی سامنے کی بات ہے. اب میں یہ بیان کر رہا ہوں, ہمارے حنفی بھائی جب سنیں گے یا ان کی بات پہنچائی جائے گی یہ کلپ کی شکل میں, ڈائچائے کی شکل میں, وہ ناراض ہوں گے. اتنے علماء کو نہیں سمجھتا کیا؟ مجھے موٹی سی بات سمجھائیے. آپ اور ہم مکلف ہیں محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پر عمل کریں, جس سے منع کیا اس سے رک جائیں. آپ نے جو دین بتایا وہی سب سے اہم, افضل, بہتر ہے, وہی دین ہے. کسی بھی مفتی سے پوچھیے. اب آپ یہ گمان کہتے ہو کہ جی امام حنیفہ یا ہمارے امام کو زیادہ سمجھتا تھا تو ان کے سامنے کوئی دلیل رہی ہوگی. ٹھیک ہے, رہی ہوگی, وہ غلط نہیں ہے, انہوں نے اجتہاد کیا, خطا ہو گئی. لیکن ہمارے سامنے جب حدیث رسول آ گئی تو مکلف ہے ہم. اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ رسول کی حدیث کو مانا جائے. اب آپ یہ کہیں کہ ارے یہ سنت ہے, اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے, سنت ہے, مستحب ہے, اس سے بحث نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جائے گی یا کسی اور کی؟ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. امام بخاری نے جزء رفع الیدین جب لکھا تو اس میں شروع میں آیت نقل کی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے گئے. فتنے کی ایک شرح کی شرک سے, ایک شرح کی دنیا کے عذاب سے. مسلمانوں میں دیکھ لیجئے جو لوگ سنت کو رد کرتے ہیں نا, ان کے یہاں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں شرک ملے گا, اور مسلمان عذاب میں مختلف قسم کے پیٹ رہے ہیں, کانٹے مارے جا رہے ہیں, مسجد چھین لی گئی, فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, ہمارے کیا حالات ہیں. ایک معاملہ ہوتا ہے, ایک شخص آتا ہے, ظلم کرتا ہے, ہمارے نوجوان تھوڑا سا چوں کرتے ہیں, ایک طرف کی گرفتاری شروع ہو جاتی ہے, ابھی جاری ہے 2-3 جگہ, ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں, کوئی سنتا نہیں ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں. اسباب کی تلاش کی جائے, محاسبہ کیا جائے. یہ تو رفع الیدین میں نے ایک مثال دیا اس لیے کہ نماز کی بحث چل رہی ہے, اور ہمارے ہاں احناف اہل حدیث میں اس کو بنیاد بنا لیا گیا. بنیاد نہیں ہے, اتنی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو اس پر بحث بھی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں, ہاں امام برحق ہیں, لیکن ہر امام کا ہر مسئلہ برحق نہیں ہے. ان سے خطا ہوئی وہ معفو عنہ ہے.
لیکن ان کی ہر متضاد مسئلے کو مسلمان صحیح بولے یہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو جو 4 امام کو برحق کہتے ہیں تو ان سے سوال ہے کہ ایک شافعی بھی رفع الیدین کو ضروری مانتا ہے. بعض اہل علم نے فرض کہا ہے اسے. امام حمیدی نے کہا, امام بخاری امام مسلم کے استاذ عبداللہ بن زبیر حمیدی فرض کہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ امام شافعی کا بھی قول ہے, واللہ عالم تھوڑا شبہ میں ہو. تو امام شافعی ایک آدمی شافعی ہے, وہ رفع الیدین کرتا ہے تو آپ کہتے ہو صحیح ہے. ذرا غور کیجئے میری بات پر. ایک آدمی شافعی کہہ کے اپنے آپ کو کہے کہ میں شافعی ہوں اور رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے تو آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں, اور میں اہل حدیث ہوں مطلب کسی کی متعین تقلید نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو اس کو اختیار کرتا ہوں, تو میں رفع الیدین سے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ اس سے بحث کرتے ہو, نہیں یہ تو متروک ہے, یہ تو پھر اس میں لفظی چکر, منسوخ, اس پہ سوال اٹھایا گیا تھا نا, منسوخ نہیں کہہ رہے, متروک ہے. پہلے آپ کرتے تھے بعد میں نہیں. کہا ایک ثبوت دو, کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک کرتے تھے, صحابہ کرام وفات کے بعد کرتے تھے, بتاتے تھے, کسی نے منسوخ کی بات نہیں کی. اب امام شافعی اگر منسوخ پر عمل کر رہے ہیں تو کہو گے حرام ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنت رسول کی اتباع میں رفع الیدین کر رہے ہیں, تو آپ اس کو غلط بول رہے ہو. اور شافعی کہہ رہا ہے کہ ہم امام شافعی کی تقلید میں رفع الیدین کہہ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہو صحیح ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں, غور کریں کہ ایک شافعی کرے امام شافعی کی نسبت سے, تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح. ایک اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی میں کرتا ہے تو آپ کہتے ہو غلط. اس سے بحث کرو, مناظرہ کرو, کتابیں لکھو, تان و تشنی کرو, مذاق اڑاؤ کہ ہوا میں اڑ رہے ہو, مکھی اڑا رہے ہو, سنت رسول کا مذاق اڑاؤ. سنت رسول کا مذاق اڑانا آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کفر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ چیز کا اگر آپ نے مذاق اڑایا کفر ہو جائے گا. آمین بالجہر, فاتحہ خلف امام پہ بحث کی گنجائش زیادہ ہے, لیکن بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی چاہے امام کے پیچھے, نماز نہیں ہوگی. دلائل سے بالکل پختگی سے ثابت ہے. اسی لیے امام حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ احتیاطاً پڑھ لینا چاہیے. ان کا قول ہے, ڈھونڈ لیے جا کے. اب اس کو میں اس مسئلے پر بحث نہیں کرنا چاہتا, یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا. نماز کی ایک ایک ادا, فرائض, مستحبات, احکام, طریقے کھل کر کلیئر بیان کیا. جو آپ نے بیان کیا ہم وہی کریں گے, جو نہیں کیا نہیں کر سکتے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ فقہ نے بعد میں آ کر اس کی تکمیل کی ہے تو یہ اور بڑا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پوری نہیں بتائی, رسول نے پوری نہیں بتائی, فقہ نے پورا کیا. اللہ اور رسول نے پوری بتائی, صحابہ نے نہیں بتائی, چھپا لیا. اس کا مطلب دین محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دین کو محفوظ کرے گا, اور دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہی ہے. اب وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ دوسری چیز کو کیسے کہیں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ نے تو محفوظ کیا, رسول نے بھی بتا دیا, صحابہ نے بھی پہنچا دیا. ہاں, لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی, ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم کی نماز کیسی تھی. تو یہ بھی لغو بات ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ایک ایسی چیز محفوظ بنائی یا پہنچائی لوگوں تک جو لوگ سمجھ نہیں سکتے. یہ بھی ایک الزام ہی ہوگا. اب اگر آخری شکل یہ بنتی ہے کہ اللہ اور رسول نے جو بتایا, نماز, احکام, عبادات, آپ کی نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے بتائے ہوئے سے ہٹ کر ہے, نئی ہے, الگ ہے, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ ہم کو چاہیے بھی نہیں, اور کسی مسلمان کو اختیار کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ وہ چیز نہیں چلے گی جس پر رسول, عبادات میں نہیں چلے گی جب تک حکم نہ ہو آپ کو اور ہم کو کرنا جائز نہیں ہے. کتنی چیزیں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے ایسی نمازوں میں. فی الحال احکام و مسائل کی ہماری بحث نہیں ہے, میں یہاں اس تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پڑھی, وقت بھی بتایا, طریقہ بھی بتایا. آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا تو آپ نے یہ کہا کہ جیسے مجھے دیکھا ہے ویسے ہی پڑھنا. اختیار نہیں دیا کہ جس کو جیسے سمجھ میں آئے کسی بھی امام کے طریقے پہ پڑھ لینا. میری حدیث اور سنت کی روشنی میں تم دیکھو گے تو وہ میری نماز ہے, اور جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ویسے ہی پڑھنا.
اور وقت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر متعین وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اب کچھ لوگ صلاۃ کا کہتے ہیں، منکرین حدیث کے صلاۃ سے مراد نماز نہیں کچھ اور ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وقت کے ساتھ فرض کون سی چیز ہے؟ ہاں وہ بولتے ہیں کہ مسائل معاملات کو ٹھیک کرنا، تو کیا وقت کے ساتھ معاملات خاص وقت میں معاملات کو ٹھیک کریں گے، دوسرے اوقات میں معاملات کو الٹا سیدھا بنائیں گے؟ ہاں منکرین حدیث اس کی جو ہے تردید کرنے کی کوشش کرتے ہیں لغت کے نام پر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے۔ گویا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ شرعی فریضہ ہے، ذمہ دار کی ایک ذمہ داری ہے گھر کے ذمہ دار کی، اور یہ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت کی حدیث نے کہ اگر آپ فرض نماز کے لیے گھر سے مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے ساتھ میں لے جائیے مسجد میں، 7 سال کا ہو جائے تو لے جائیے۔ 7 سال میں اس پر فرض اگر نہیں بھی ہوئی ہے، نہیں ہوتی، تو لے جانا ہے۔ کیوں؟ تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، عادی بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے۔ یہ ہم کو ایک طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز سکھانی ہے تو عادت ڈلوائیے، ہاں 7 سال کی عمر میں لائیے، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ آنے پر ماریے، سختی کیجیے۔ جب بالغ ہو گیا، اب بڑا ہوگا تو اس کی عادت رہے گی، اب اس کو نماز پڑھنا بھاری نہیں پڑے گا۔ ہم ان سب چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں، بستر الگ کر دیجئے، نہیں کرتے لڑکا لڑکی کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اہل کو، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ۔ اب یہاں بھی ایک اور بھی مسئلہ چھڑ سکتا ہے کہ خواتین کو بھی نماز کا حکم دیا جائے گا۔ ان کی نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ مسجد آنا چاہیں تو کسی کو شریعت نے یہ پاور، یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ روکے۔ حضرت عمر کو بھی نہیں تھا، حضرت بکر صدیق کو بھی نہیں تھا، حالانکہ خلیفہ تھے اپنے وقت میں، روکتے نہیں تھے، روک نہیں سکتے تھے، لیکن یہ جرأت ہے لوگوں کی کہ مسلک کے نام پر وہ فتنے کا دور بول کے عورتوں کو مسجد سے روک دیا۔ اب ابھی اہل حدیث کہتے رہے، لوگ جھگڑا کرتے رہے، بحث کرتے رہے۔ ہاں پارکوں میں جا سکتی ہیں، بازاروں میں جا سکتی ہیں خواتین، گناہ کے مقامات تک جا سکتی ہیں، نہ مسجد میں نہیں جائیں گے، عیدگاہ نہیں جائیں گے جہاں آرڈر ہے۔ عیدگاہ کے لیے تو آرڈر ہے، حکم ہے، اور مسجد میں جائیں گی تو دین سیکھیں گی، خطبہ سنیں گی، قرآن سنیں گی۔ یہاں روک دیا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ نے دین سیکھنے کے راستے روک دیے تو وہ دنیا داری اور فضولیات اور بہت سارے، آپ کا موبائل گھر میں ہے تو بہت ساری گندی چیزوں کو سیکھ رہی ہیں، وہ ٹی وی چینلز اور دوسرے ان کو ارتداد کی طرف، دین کی مخالف چیزوں کی طرف لے جا رہی ہیں، ننگے پن اور گندے پن کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اب بہت بحث کے بعد جب ابھی کورٹ کی طرف سے معاملہ ہوا، حکومت کی طرف سے، اور لوگوں نے محسوس کیا تو ہمارے بڑے بزرگان نے، پرسنل لا بورڈ وغیرہ نے کہا کہ ہم نے عورتوں کو منع کب کیا ہے؟ ہے اجازت، اگر کوئی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ اب تک ان کی کتابیں موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہے کہ روکا کس نے تھا۔ عجیب و غریب ہے، کیا یہ بات لوگوں کو حیرت میں نہیں ڈالتی، سوچنے پر مجبور نہیں کرتی، آنکھیں نہیں کھلتی؟ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ فخلف، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، چنانچہ ان کے بعد کچھ برے جانشین ہوئے، نالائق لوگ جانشین ہوئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور شہوتوں کی پیروی کی، خواہشات نفس کے پیچھے چلے۔ نماز کو ضائع کیا، خواہشات نفس کی پیچھے چلے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ کیلانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ احسن البیان میں اس کا ترجمہ ہے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا، نقصان آئے گا۔ نمازوں کو ترک کرنا، شہوتوں کے پیچھے بھاگنا، یہ 2 عنوان ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری برائیاں آتی ہیں اس کے جلوں میں۔ آج ہمارا سماج اس کی بو بولتی تصویر ہے۔ ایک تو نماز کو ضائع کرتے ہیں اور دوسرے شہوتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی تسلی کے لیے کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہ نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نہیں پڑھتے، اور ان میں کچھ چیزوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، کچھ طریقوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، کچھ اضافہ کر دیتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے۔ وہ فی الحال اس کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ نمازوں کو ضائع کرنے میں میں سمجھتا ہوں وہ معنی بھی داخل ہے جس میں بدعت و خرافات اختیار کی جائیں، غلط وقت پہ نماز پڑھی جائے، غلط تعداد کو متعین کر کے نماز پڑھی جائے، بدعت ہو جاتی ہے۔
تو وہ بجائے اجر و ثواب کے مصیبت کا باعث ہے بدعت. فسوف یلقون غیا. اسی طرح سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، کہ سقر یہ جہنم کی آگ میں تمہیں کس چیز نے ڈالا؟ تو جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. آگے اور بھی جواب ہے کہ ہم آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کفر کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دوسرے بھی کچھ باتیں بیان کی گئی، لیکن پہلا جملہ جو ان کا ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. الی غیر ذلک من الآیات المعظمہ لشان الصلاۃ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں جو نماز کی عظمت شان کو بیان کرتی ہیں. کتنی زبردست اور اہم یہ عبادت ہے، اس کا کیا مقام ہے. المبینہ لعظیم مکانتہا و رفیع منزلتہا فی دین اللہ. اور دوسری ایسی نصوص آیتیں جو اللہ کے دین میں نماز کے عظیم مقام اور اونچے مرتبے کو بیان کرتی ہے. وحریم بکل مسلم ان تعظم عنایتہ بہذہ الفریضہ. ہر مسلمان کے لیے لائق ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس فریضے کی طرف بھرپور توجہ دے جو کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان صلہ اور تعلق ہے. ایسا اہتمام کرے کہ اس کے ارکان، واجبات اور شروط کا بھرپور لحاظ کر کے نماز کو انجام دے. وغیر ذالکم، اور اس کے علاوہ جن احکام و تفصیلات کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے اس کو سیکھ کر ان کو اپنی نمازوں میں اس پر عمل کرے، مشروع چیزوں کو اختیار کرے. اور سیکھنے کے بعد آج کل جو غیر مشروع چیزیں، غیر مسنون چیزیں اختیار کی گئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور انتہائی درجہ خشوع کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خشوع اندر کے ایک جذبے کو کہتے ہیں، یعنی دل کا حضور، خوف کے ساتھ. ایک خشوع کا معنی ہے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ جھک جانا، اس کی فرما برداری کے جذبے سے، تذلل کے ساتھ. اور احسان جو آپ نے پڑھا حدیث جبریل میں کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے. والطمأنینہ، اور اطمینان کے ساتھ. جلدی منافق کی نماز بھاگن دوڑ والی نہیں کہ نہ رکوع ٹھیک سے، نہ سجدے ٹھیک سے، نہ ارکان حمد اور تسبیحات وغیرہ سیدھے سے بیان کی جائیں اور تیزی سے پڑھ لی جائے، ایسے نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر میں بھی آپ کی نماز کی ادائیگی اور اس کے ارکان کی ادائیگی اچھے ڈھنگ سے ہو، اطمینان کے ساتھ ہو، اور باطن میں بھی خشوع خضوع ہو، جذبہ ہو، جھکاؤ ہو. کیوں؟ تاکہ بندہ جو ہے مسلمان اس کا اہتمام کرے گا تو وہ عظیم ثواب کے ذریعے سے کامیابی پائے گا. صحیح مسلم کی ایک روایت سے اس رکن کی بات کو، بحث کو شیخ نے ختم کیا. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ. کوئی بھی مسلمان آدمی ہو جس کے سامنے فرض نماز کا وقت جب آ جائے، فرض نماز کا وقت آ جائے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، تو وہ اپنے اچھی طرح اس کے وضو کو کرے، اس نماز کے لیے اپنے وضو کو اچھی طرح کرے. وَخُشُوعَهَا، اور خشوع کو اچھے ڈھنگ سے اختیار کرے. وَرُكُوعَهَا، اور اچھے ڈھنگ سے رکوع کرے. 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وضو، خشوع، رکوع. وضو نماز سے باہر کے لیے نماز کی تیاری اور اس کی شرط ہے، یعنی نماز کی اچھی طریقے سے تیاری اور توجہ ہونی چاہیے. اچھے ڈھنگ سے وضو کریں. وضو جلدی کر کے کچھ چیز دھویا کچھ چھوٹ گئی ایسے نہیں. مطلب آپ جب وضو کر رہے ہیں تو آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ بہت عظیم الشان کام کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کوئی غیر ہے نہیں، میرے رب کا حکم ہے، ایک دینی کا فریضہ ہے، میرے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی کوتاہی، بے توجہی، غفلت نہیں چلے گی. اچھے ڈھنگ سے وضو کریں. نمبر 1، یہ نماز سے پہلے کی تیاری ہو گئی. اب نماز میں گئے تو 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک خشوع کا اور ایک رکوع کا. خشوع اندر والی چیز ہے، یعنی آپ کے دل کا جذبہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور ڈر سے بھرپور ہونا چاہیے. یہ خشوع خضوع ہے، عاجزی اس میں ہونا چاہیے، تذلل ہونا چاہیے. اور رکوع یہ ظاہری اعمال میں سے ایک عمل ہے، رکن صلاۃ ہے. وارکعوا مع الراکعین، یعنی آپ کا ظاہری عمل بھی، رکوع بھی اچھے ڈھنگ سے ہو، سجدے بھی اچھے ڈھنگ سے ہو. تو ظاہر اور باطن دونوں عمل ٹھیک ٹھاک اچھے ڈھنگ سے ہو تو ایسی نماز اگر کوئی پڑھے گا، الا تو کیا ہوگا، الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب
الذنوب، تو ایسی نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، ما لم یؤت کبیرہ، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ کا انجام نہ دے، وذالک الدہر کلہ، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی کبیرہ گناہوں سے ہٹ کر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مضمون بہت سی دوسری حدیثوں میں بھی ہے۔ ایک صحابی نے ایک خاتون سے بوس و کنار کر لیا، شرمندہ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد سورہ ہود کی آیتیں آئی، اور اس کے بعد جس میں ان الحسنات یذہبن السیئات والی آیت ہے اسے پڑھا اور کہا کہ تو نے جو نماز پڑھی یہ چھوٹا گناہ ہوا، اس سے کفارہ ہو گیا۔ کہا یہ صرف میرے لیے ہے، سب کے لیے؟ کہا سب کے لیے۔ تو کبیرہ جب تک نہ ہو صغیرہ معاف ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، متفق علیہ بھی ہے الفاظ کے فرق سے، کہ ایک شخص کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی نہر بہہ رہی ہے، اللہ کے رسول نے بڑی پیاری تشبیہ دی کہ ایک نہر بہہ رہی ہے اور وہ اس نہر میں روزانہ 5 وقت غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل گندگی باقی رہے گی؟ نہیں، وہ بالکل صاف شفاف اور صاف ستھرا رہے گا۔ تو یہی مثال اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ نمازوں کی ہے۔ 5 وقت کا وقت آتا ہے، اگر ایک بندہ مومن 5 وقت کی نماز پورے پابندی کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پڑھتا ہے تو گناہوں کا کوئی اثر اس کے دل میں، اس کی شخصیت میں باقی نہیں رہے گا، وہ صاف شفاف ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اس سے متعلق اہمیت و افادیت اور اشارتاً بعض احکام کا تذکرہ کیا گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اگلے رکن زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے، زکوٰۃ اور روزے پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔